کہ بایولوجیکل وارفیئر ہے. اس کو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ ظاہر سی بات ہے میڈیا پہ جب کسی بندے نے جو نا اتنا ریسرچ کے بعد وائرس بنا گا اس کی ہائپ تو وہ کریٹ کرے گا, لیکن یہ کہنا خاص طور پہ جو یوٹیوبرز جو ہے نام نہاد, جن میں اب نام لے لینا چاہیے ان کا, جیسے جو انہوں نے کہا کہ سویڈن ماڈل لگ رہا ہے اور یہ عمران خان کی پالیسی کامیاب ہو رہی ہیں. اور دیکھیں سمپل سی بات ہے, چائنا نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس بیماری کا واحد حل ووہان میں جو ہم نے لگا کر ماڈل لگایا وہی کامیاب ہوئے ہیں, وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن. 2 مہینے آپ لاک ڈاؤن پراپر کریں, اس کے بعد آپ کے کرونا کے مریض فلٹر ہو کر آپ کے کوارنٹائن میں خود بخود آئیں, آپ ان کی ریکوریز کرائیں, پھر انہوں نے جن کو وائرس دیا ہوگا پھر وہ آئیں گے ان کی ریکوریز کرائیں, اور آپ فلیٹ کر دیں گے کرو کو. لیکن یہ ہمارے حکمرانوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں. انڈسٹریل جو بھی لوگ ہیں بیٹھ کر, بڑے بڑے جو جائنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مارکیٹس کھلیں, ہمارا سیزن نکلا جا رہا ہے. اب ایک اور خبر یہ ہے کہ 5 مئی کو کہہ دیا ہے, 5 مئی سے, کہ یہ ٹرانسپورٹرز نے کراچی میں کہہ دیا ہے کہ ہم ٹرانسپورٹس کھولیں گے. اب آپ سوچیں پبلک ٹرانسپورٹس اگر یہاں پر اوپن ہوئی, یا ویسے ہی وائرس آؤٹ آف کنٹرول ہے, اگر یہ بالکل ہی بے قابو ہو گیا تو ہمارے پاس تو ہاسپٹل میں چھوڑیے لوگ روڈوں پر جو ہے شہادت لے رہے ہوں گے وائرس کی. ہم جہاں جس علاقے میں رہتے ہیں, آپ کو پچھلی دفعہ بھی ویڈیو دکھایا تھا, ارسلان تاج صاحب نے اس کی میپنگ کی کہ کہاں پہ کورونا ہے کہاں پہ نہیں. گلستان جوڑ کا خاص طور پہ, اور گلشن اقبال کا ٹاؤن جو ہے اس پہ شامل تھا, اس میں انہوں نے ایک ایک چیز بتائی. اب آپ دیکھیں کس طرح سے یہ وائرس پھیل رہا ہے اور ہم لوگ اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے. میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو یہ یوٹیوبر اپنی ویورشپ کے لیے یہ سب کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ کہ کنسپریسی پھیلا کر, ان کو ایک جس طرح ایک ویڈیو آئی تھی نا کہ ایمبولینس میں بند کر دیا تھا ایک کرونا وائرس پیشنٹ کے ساتھ, اس کے بعد وہ کھڑکی سے ہی باہر آئے گا, اسی طرح یہ یوٹیوبر بھی کھڑکی سے باہر آئیں گے صرف ویورز کے لیے, گین کرنے کے لیے, اپنی ریچ بڑھانے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں. میں اس وقت دوبارہ کنٹینیو کروں گا ایاز علی خاسقلی صاحب کے ساتھ. ایاز علی خاسقلی صاحب, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے, پاکستان اور سعودی عرب کے رمضان میں کیا فرق ہے, کلچرل وائز فرق ہے, کس طرح سے وہاں افطاری ہوتی ہے, کس طرح سے یہاں پر پاکستان میں ہوتا ہے؟ آپ کو تو دونوں چیزیں پتہ ہیں, کس طرح سے ہوتا ہے. یہی سوال میں عدنان صاحب سے بھی اس کے بات کروں گا. جی جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا ہے کہ ماشاءاللہ سے 10واں رمضان ہے یہ ہمارا یہاں پہ, اور جو مناظرات پچھلے 9 سالوں میں ہم نے دیکھے ہیں وہ بڑے مطلب یہاں پہ ماشاءاللہ راتوں کو قیام اللیل ہو رہتا ہے, تراویح ہو رہی ہوتی ہے, اور اسپیشلی ہر محلے کی بڑی بڑی ماشاءاللہ مسجدیں ہوتی ہیں, تو اس میں عورتوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے الگ سے, تو بچے بھی ہوتے ہیں, مطلب سحری تک ایک اجتماع ہوتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. اور پھر افطار کے جو پیکیجز ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے ریسٹورینٹس ہوٹلس کے لوگ دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں, پارٹیاں کر رہے, آفیسز افطار دے رہے ہوتی ہیں امپلائیز کو. اب یہ ساری چیزیں بس وہ کیا کہتے ہیں کہ ماضی کا قصہ ہو گئی ہیں. تو ایسا کوئی بھی انتظام یہاں پہ نہیں ہو رہا, کوئی بھی پارٹیز نہیں ہو رہی, کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا. ریسٹورینٹس کو صرف اور صرف ڈیلیوری کی حد تک محدود ہیں, اور لوگ بھی ماشاءاللہ, ایک تو دیکھیں ایک تو قانون ہے, لیکن پھر ہمارے جو لوگوں کی وہ بھی ہے, مطلب سمجھ بوجھ بھی ہے, تو لوگ بھی رسپانس کر رہے ہیں, اس کو فالو کر رہے ہیں. تو مطلب اب وہ بالکل وہ چیزیں نہیں ہے, بس ایسے لگ رہا ہے کہ سب کچھ بند پڑا ہے, مطلب ٹھیک. رمضان ہے ہی نہیں. عدنان صاحب ذرا سا ہمیں بتائیے گا کہ آسٹریلیا میں جو پاکستانی ہیں وہ کس طرح سے رمضان گزارتے ہیں, اور خاص کے اب کرونا میں کس طرح سے جنا رمضان گزر رہا ہے فیملیز کا. جی طلال, یہاں پہ جیسے کسی اسلامی ملک کی طرح یہاں پہ بھی ساری چیزیں الحمدللہ ہو رہی تھیں پچھلے سال تک. تو یہاں پہ بھی تراویحوں کا اہتمام ہوتا تھا. یونیورسٹی میں ہم لوگوں کا ایک ورشپ سینٹر ہے, تو وہاں پہ تقریباً 100 کے قریب ہمارے نمازی ہوتے تھے تراویحوں میں. تو کیونکہ کافی ایک بڑی ریشو ہے پاکستانیوں کی اسٹوڈنٹس کی جو یہاں پہ آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو ہمارا یونیورسٹی کی طرف سے اہتمام ہوتا تھا. ہم تقریباً پورے رمضان ہمارے کچھ فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں سارے رمضان, تو پھر ان کو تھرو آؤٹ رمضان ہم لوگ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے بعد پچھلے سال ہم نے بہت بڑا ایک ایونٹ تقریباً 300 کے قریب ہم نے ایونٹ ایک آرگنائز کیا تھا. اس میں
گرینڈ افطار ایونٹ، اور اس میں ہم نے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کیا تھا، یونیورسٹی کے ایکڈیمکس، نان ایکڈیمکس، سٹی کونسل کے میئر وغیرہ، اور اس کے علاوہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے نان مسلمس کو بھی انوائٹ کیا تھا تاکہ وہ آ کے دیکھ سکیں کہ ہم کس طرح اپنے ریچولس کو فالو کرتے ہیں. تو لیکن اس دفعہ جو ہے وہ ساری چیزیں نہیں ہو پا رہی. تو سارے اسٹوڈنٹس پچھلے سال تو اکٹھے ہی افطار کرتے تھے، لیکن اس سال کافی کرونا کی وجہ سے کافی حد تک جاب سیکیورٹی بھی پہ بھی اثر پڑا ہے. تو اس سال ہم وہی سیم جو اماؤنٹ ہے وہ پھر اسٹوڈنٹس کو ایز اے گروسری اسسٹنس دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ پچھلے رمضان سے پہلے تک یہاں پہ 2% کی لمٹ تھی انڈور گیدرنگ کی. تو عموماً لوگ گھر میں بھی نماز جنرلی پھر کرنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن ابھی ریسنٹلی انہوں نے وہ لمٹ 2 سے 10 پیپل تک کر دیا. تو ابھی کافی لوگ گھروں میں بھی تراویحیں پڑھ رہے ہیں 10 لوگوں کے ساتھ، اور گھروں میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اور اس سے کافی حد تک دوبارہ رمضان کی جو روح تھی نا وہ کافی حد تک دوبارہ سے اس کا ریوائول ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو دوسری امپورٹنٹ فیکٹر تھے کہ جو اسٹوڈنٹس کی ہارڈ شپس ہیں وہ ڈیفینیٹلی اور انکریز ہو گئی ہیں، کیونکہ جنرلی یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سیکیورٹی وغیرہ اور ٹیکسی پہ مطلب ریلائی کرتے ہیں، اور جو یونیورسٹی کی فیسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آن ایوریج $20,000 to $30,000 پر اینم فیس ہوتی ہے. تو اس فیس کو کور کرنا، اور پھر سم ٹائمس ان کو پاکستان میں بھی لائبلٹیز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی، اور پاکستان میں بھی ان کو تھوڑا بہت اسسٹنس کچھ بھیجنی ہوتی ہے. تو کافی ٹف ٹائم ہے جنرلی یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ ویل سیٹلڈ ہیں یا جو ریزیڈنٹ ہیں، تو گورنمنٹ کی طرف سے کافی اچھی اسسٹنس ان کو ملتی ہے. تو جنرلی میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ مور دین 60-70% بغیر کسی اپلیکیشن کے، بغیر کوئی اپلائی کیے ہوئے، گورنمنٹ آٹومیٹیکلی ان کو کسی نہ کسی شیپ فارم میں ان کو اسسٹ کر رہی ہے فائنینشلی. ٹھیک. عادل خاصخیلی صاحب، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ دیکھیں جس طرح حدیث مبارکہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، روزہ جسم کی زکوٰۃ. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ روزہ اور فاسٹنگ پہ اب لوگ ویسے ہی آ گئے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی طرف، اور وہ اپنی ڈائٹ کانشیس ہو کر یہ کرتے ہیں تاکہ ان کا فیٹ برن ہو. کیا میڈیکلی طور پہ روزہ انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ آپ کی نظر میں کیا آپ کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، میں کچھ یہاں پہ ڈاکٹر حضرات کے ساتھ میرا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، پاکستان کمیونٹی کے جو اسپیشلائز ڈاکٹرز ہیں. کل ہی ایک ڈاکٹر کا فون آیا، کافی سیڈ تھا، وہ ایمرجنسی میں کام کرتا ہے. میں کورونا کے حوالے سے تھوڑا ابھی بتا دوں. تو پیشنٹس آ رہے ہیں، کہہ رہے میرا یو کے میں فرینڈ ہے، ان کو مطلب کہہ رہا یو کے میں کنٹرول سچویشن نہیں ہے، اور میرا فرینڈ ہے اس کو کورونا ہو گیا ہے اور بڑا پریشان ہو گیا، کہ ہم ڈاکٹرز تو ایوری ٹائم ایکسپوز ہیں. تو یہاں پہ جہاں پہ ساری کچھ کٹس ہیں تو اتنا پریشان نہیں کرتا. تو ڈاکٹر سے تھوڑا ان موضوعات پہ دین کے اس پہ زیادہ بات ہوتی ہے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ فاسٹنگ کے جو بینیفٹ ہیں سائنٹیفکلی وہ پروموٹ کرتا ہے بلڈ شوگر کنٹرول بائی ریڈیوسنگ انسولیشن ریزسٹنس. اب اس کو میں انسولیشن کو ابھی ڈیفائن نہیں کر سکتا عام ویئرس کے لیے، کیونکہ شوگر یہ انسولیشن لیول جو ہے باڈی کا مینٹین ہوتا ہے، اس سے شوگر ہوتی ہے. تو یہ اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے. اور بیٹر ہیلتھی بائی فائٹنگ انفلیمیشن کو بھی فائٹ کرتا ہے. اور دل کی اور بلڈ پریشر کی اس چیز، کولیسٹرول کو، یہ ساری چیزوں کو بیلنس کرتا ہے. اور ایون برین کے جو فنکشنز ہے اس کو بوسٹ کرتا ہے، کیونکہ آپ کھا کے وہ ہو جاتے ہیں نا دماغ میں. آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ دعوتوں میں جائیں، بوفے میں جائیں، آپ کھا جائیں آپ کو دماغ کام نہیں کرتا. تو اب یہ ساری چیزیں، اور سنا ہے کینسر کو بھی، اور بہت سارے مطلب یہ کوئی ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے، لیکن اکثر جو بات ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں، بلڈ پریشر کے، ایون شوگر کے پیشنٹ. میرے ایک آفس میں کلیگ ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں آپ روزہ، کہہ رہے روزے سے تو میرا شوگر کنٹرول ہو رہا ہے. میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں، جی پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے بھائی جب رمضان میں تو میرا بڑا کنٹرول رہتا ہے شوگر، کیونکہ یہ کھانے پینے سے ہی ساری بیماریاں ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب دیکھیں
اسلام جو ہے نا، اسلام ایسا نہیں ہے کہ اب ہاتھ دھوئیں، ابھی کہہ رہے کرونا والے ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں، اب وہ وسلم نے کب کا بتا دیا 6 سال پہلے. تو یہ تھا اسلام کو اب وہ نہیں، الگ نہیں ہے، مطلب دین مکمل ہے. اب بات یہ کہ ہم اس سے فائدہ کتنا لے رہے ہیں. صحیح. عدنان صاحب میں آپ کی طرف ذرا آؤں گا، یہ میرا آپ سے آخری سوال ہے، آپ کوئی میسج بھی دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. پہلے تو میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گا، کیا آسٹریلیا کے لوگوں کو گھبرانا چاہیے کہ ان کو ان امپلائمنٹ کی وجہ سے واپس جو ہے نا ڈراپ آف کر دیں گے پاکستان، خاص کے پاکستانیوں کو جو پہ وہاں پہ ایکسپیکٹریٹس لے رہے ہیں، یا جو جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا چائنا میں جو ایجوکیشن لینے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، لڑکے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہمیں اب یہاں واپس جانے کو کہا ہے، یہاں سے ہمیں جہاز بھیجا میں نکالے، لیکن ووہان میں تو وہیں رہنے دیا گیا. کیا آسٹریلیا میں بھی کوئی اس طرح کی بات چل رہی ہے وہاں پر آفیشلی کہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے فارغ کریں لوگوں کو؟ کیونکہ تو پوری دنیا میں ریسیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جنرلی جو یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں وہ تو ایک قسم کی گورنمنٹ کی لائبلٹی اور گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں، ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ مطلب جنرلی جب وہ اسٹوڈنٹس کو اسٹوڈنٹ ویزا یہاں پہ گرانٹ کرتے ہیں تو وہ ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ فائنینشلی اتنے ویل آف ہیں کہ آپ کم از کم اپنے 1 سال کا جو یہاں کا خرچہ وہ برداشت کر سکتے ہیں. تو جنرلی وہ تو یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مطلب وہ ان کو مطلب جنرلی یہاں پہ وہ سسٹین کر جائیں یہ پیریڈ اسٹوڈنٹس بھی. لیکن اگر جو گورنمنٹ کی طرف سے ریکمنڈیشن اگر مطلب کسی کو سیریس فائنینشیل ہارڈ شپس ہیں تو فار دا ٹائم بینگ وہ 1 سال کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے مطلب اپنے ہوم کنٹری جا سکتے ہیں. تو جنرلی یہاں پہ جو مسلم اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کافی حد تک یہاں کی جو ہومن اپیل ہے اور اس کے علاوہ مختلف ایسوسیشنز ہیں کافی حد تک وہ مسلم اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور ان کو فائنینشلی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اوورسیز پاکستانیز کو جو میجر ایشو جو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے جس میں پاکستانی گورنمنٹ ہیلپ آؤٹ کر سکتی تھی کافی حد تک، لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ ہیلپ یہاں پہ اوورسیز پاکستانی کو نہیں ملی، وہ فلائٹس کا مسئلہ ہے. کیونکہ جب کرونا وائرس کا ایشو شروع ہوا ہے تو سٹارٹ میں پاکستانی گورنمنٹ کا یہ سٹینس تھا سول ایویشن کا کہ انہوں نے یہ ریکوائرمنٹ رکھتی تھی کہ آپ کورونا کا ٹیسٹ کروا کے تو پھر آپ بورڈنگ آپ کو الاؤ کریں گے. تو مختلف ممالک میں آسٹریلیا میں یہاں پہ جب تک آپ کے سمٹمز نہیں ہیں، ایک تو کرونا کے سمٹمز آپ کے اندر ہونے چاہیے، اس کے بعد آپ یہاں پہ ایک جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس سے ایک ریفرل لیں گے، پھر آپ کو کرونا ٹیسٹ ہوگا. اور وداؤٹ سمپٹمز اور وداؤٹ ڈاکٹر ریفرل یہاں پہ کرونا ٹیسٹ وہ نہیں کرتے. اور جبکہ پاکستانی ایویشن کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کا کرونا ٹیسٹ ہوگا تو آپ بورڈ کریں گے. تو یہ ایک نان سینسی مطلب ریکوائرمنٹ تھی. پھر کچھ 2-3 دن کے بعد انہوں نے یہ ریکوائرمنٹ ہٹا دی اور اسٹریٹ اوے انہوں نے سارے پاکستانی فلائٹ سے بین کر دیا. میں آپ کو مختلف ممالک کی مثال دیتا ہوں. آسٹریلیا نے کیا کیا، آسٹریلیا نے ابھی تک انہوں نے اپنے سٹیزنز کو الاؤ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے جو سٹیزن ہیں وہ آپ کی اپنی لائبلٹی ہوتی ہے. قطر جو ہے وہ ابھی تک اپنے سٹیزن کو الاؤ کر رہا ہے، یو اے ای اپنے سٹیزن کو الاؤ کر رہا ہے. لیکن پاکستانی گورنمنٹ میں کوئی ایسا چیز نہیں دیکھی گئی جو ڈفرینشیٹ کرے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے سٹیزنز ہیں، ان کو ہمیں آنے دینا چاہیے. تو واٹس دا پوائنٹ کہ وہ ابھی فلائٹس بھیج رہے ہیں جو 1 اور 2% اسٹینڈرڈ پیسنجر ہیں ان کو لانے کے لیے، جب آپ کی اپنی پالیسیز ہی ان کو مشکل میں ڈال رہی ہیں. لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگ یہاں پہ اوور اسٹے کر رہے ہیں مختلف ممالک میں، لوگوں کے پاس جابس نہیں ہیں، اگر وہ واپس آنا چاہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں. تو اس چیز میں پاکستانی گورنمنٹ ہیلپ کر سکتی تھی کافی حد تک، لیکن they created a huge issue rather than helping out. ٹھیک. اچھا ایاز علی خاصقلی صاحب، اب میں آپ کی طرف آخری سیگمنٹ جو ہے ہمارا آج کی اچھی بات اس کی طرف میں آؤں گا، جس میں آپ کوئی نہ کوئی قرآن مجید سے کوئی آیت یا ہمیں حدیث جو ہے پڑھ کر اس کا تھوڑا سا مفہوم ہمیں بتاتے ہیں. تو آج آپ نے ہمارے لیے کون سی آیت یا حدیث کو رکھا ہے ہمارے سامنے اور وہ کوٹ کر سکتے ہیں آپ؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر، تمام جہان کے لیے، ناٹ کے مسلمان کے لیے. ٹھیک ہے.
تو اسی طرح قرآن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو وہ کیا ہے ہدایت کی. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے ہمارے درمیان, لیکن قرآن کی شکل میں کیونکہ ان کے اوپر نازل ہوا آیت بائی آیت, ٹاپک بائی ٹاپک, سورت بائی سورت, وہ اتنے سالوں میں, تو اس پہ ہمیں ہدایت لینی چاہیے. اور قرآن کے ہمارے زندگی کے اوپر مطلب ایز اے مسلم جب ہم اس کے حقوق ہیں ہمارے اوپر, تو وہ میں حقوق بتانا چاہوں گا. جی جی. ایک یہ کہ اسے مانیں, ہم ساری باتیں ہم مانتے ہیں, مسلمان ایمان کا حصہ ہے. دوسرا یہ کہ اسے پڑھیں, تلاوت جو ہے وہ بھی موسٹ آف دا پیپل کرتے ہیں, اسپیشلی رمضان میں بہت زیادہ کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ اسے سمجھے. اب پڑھنے تک تو ٹھیک ہے, اب سمجھنا جب تک سمجھیں گے نہیں. چوتھا یہ کہ اس پہ عمل کریں, اب جب تک سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے. پانچواں یہ کہ جب آپ اس پہ عمل کریں اور سمجھ جائیں تو دوسروں تک اس سے پہنچائیں. یہ مطلب میرے خیال میں سورہ اثر بھی یہی ہے, والعصر ان الانسان, یہ انسان بہت خسارے میں ہے. اور جن ایمان لائے اور عمل صالح کیا, اور لوگوں کو مطلب جب تک آپ یہ بھی مطلب آپ کے کمپلیٹ نہیں ہوتا ایمان کہ آپ بتائیں, دوسروں کو بتائیں, مطلب بالکل, اور حق اور صبر کی تلقین کریں. تو اب مطلب یہ کہ قرآن کو کسی نہ کسی طرح ایک آیت ہی آپ کسی کو بتا دیں جو آپ نے سمجھی ہے, تو اتنا بتانا شروع کر دیں ہم کہ قرآن امپورٹنٹ ہے ہماری لائف کے لیے, تو یہاں سے بھی لوگ پھر اس کو سیریس لینا شروع کریں گے اور کچھ نہ کچھ تبدیلی, جو حقیقی تبدیلی ہے وہ آنا شروع. ٹھیک. اچھا جی, یہ آخری بات میں کہنا چاہوں گا ناظرین کو کہ دیکھیں دنیا دو دنیا اب بن چکی ہیں. ایک دنیا تھی آپ کی کرونا وائرس سے پہلے کی, اور اب ایک دنیا ہے جس میں اب ہم داخل ہونے جا رہے ہیں. اس میں جو بڑے پلیئرز ہیں جنہوں نے یہ وائرس ہیومن میڈ وائرس ہے, یہ تو اب تصدیق کر چکے ہیں. عطاء الرحمان صاحب کو ہم نے لیا تھا کال پر اپنے پچھلے پروگراموں میں, انہوں نے بتایا صاحب یہ ہیومن میڈ وائرس ہے. اس کے جو کراؤنس ہیں, جو اس کی جو اسٹکس جو نکلی ہوئی ہیں وہ بہت بڑی ہیں, وہ عام وائرس سے جنا, یعنی اس کے میوٹینٹ کیا ہوا ہے, میوٹیٹڈ وائرس ہے یہ. وہ KU کے ریسرچر ہیں, انہوں نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں. اسی طرح اب جو مقاصد ہیں کرونا کے حوالے سے, جو جس کے لیے یہ دھماکہ کیا گیا تھا, اب جو بڑا دھماکہ ہے وہ تو یہی ہے کہ 5G لے کر انہوں نے آنا ہے, چپ سسٹم لے کر آنا ہے, ڈیجیٹل کرنسی کی طرف انہوں نے لے کے جانا ہے, جو کہ اب دنیا پوری ٹرانسفارمیشن کی طرف چلی جائے گی. اور ایک ون کنگ جو ابھر کے, جو اسرائیل جس نے یہ سارا گیم پلان کیا, جس نے امریکہ میں بھی بایولوجیکل وارفیئر کی, اٹلی میں بھی کی اور چائنا میں بھی کی, اور کسی کو کہتے ہیں بم بھی نہیں پھوٹا اور جو نا سب کچھ تباہ بھی ہو گیا. یہ وہ والا جو نا سینیریو یہاں پر ہوا. پاکستان جیسے ملک کے لیے ہم بڑے ہی یعنی ہم غور و فکر کر رہے ہیں کہ اس جیسے ملک کا کیا ہوگا جہاں کے وزیر آپس میں ہی لڑنے میں لگے ہوئے ہیں, جن کو اتنی بڑی جو سازش ہو رہی ہے اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. وہ یہ اپنی ہی روزی روٹی بچانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پہ تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور رمضان کریم کی برکت سے اس کرونا جیسے وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. طلال احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.